اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیما بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین فی مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاة والسلام وَأَمَّا حَقُّ أَخِيكَ فَتَعْلَمَ أَنَّهُ يَدُكَ الَّتِي تَبْسُطُهَا وَظَهْرُكَ الَّذِي تَلْتَجِئُ إِلَيْهِ وَعِزُّكَ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَقُوَّتُكَ الَّتِي تَسُولُ بِهَا فَلَا تَتَّخِذْهُ سِلَاحًا عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا عُدَّةً لِلظُّلْمِ بِحَقِّ اللَّهِ ولا تدع نصرته على نفسه ومعونته على عدوه والحول بينه وبين شياطينه وتعدية النصيحة إليه والإقبال عليه في الله فإن انقاد لربه وأحسن الإجابة له وإلا فليكن الله آثر عندك وَأَكْرَمَ عَلَيْكَ مِنْهُ۔ حقوق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان بندوں میں شمار فرمائے کہ جو حقوق کی پاسداری اور پاسبانی کرنے والے ہیں، حقوق کی سلسلے میں جو پوری طریقے سے پابندی کرنے والے افراد ہیں۔ ہماری گفتگو گزشتہ سیشن میں بھی اس بات پہ تھی کہ بھائی کا حق کیا ہے۔ بھائی کے حق سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی معصومین علیہ السلام کے ان فرامین کے تحت اور بالخصوص اپنے آقا اور مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ تاکیدات اور سفارشات کہ بھائی تمہارا کیا ہے، اور تمہیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ تمہاری پناہ ہے، ایک قسم کا قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس سے تم پناہ لیتے ہو، اور تمہاری عزت ہے کہ جس پہ تم اعتماد کرتے ہو، اور تمہاری قوت ہے کہ جس کے ذریعے تم اپنا دفاع کیا کرتے ہو، اور لہٰذا اسے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اور اس کے سامنے تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اس اسلحے کو تم اس طرح استعمال کرو کہ جو غیر خدا کے لیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں تم نے اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، اور اسے ظلم کے طور پر بھی استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ تم نے اس کی مدد کرنا ہے اور شیطان اور اس کے درمیان حائل بن جانا ہے تاکہ شیطانی طاقتیں بھی اس پر حملہ آور اور اس پر مسلط نہ ہو سکیں، اور ہمیشہ رضائے پروردگار کے لیے اس کی مدد کرنا ہے۔ اور جب تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تم سرخرو ہو، اور اگر اس نے بات نہیں مانی تب بھی تم نے اپنے جو رسپانسبلٹی ہے اس کو تم نے ادا کر دیا ہے۔ یہاں پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو آپس میں اصلاح ہے اور اصلاح ذات البین ہے، آپس میں تعلقات کو بحال کرنا اور آپس میں تعلقات اور آپس کے رشتوں کو جوڑنا، جتنا اسلام نے اس سلسلے میں تاکید کی ہے کسی مذہب نے اتنی
تاکید نہیں کی ہے کہ آپس میں تم اخوت، بھائی چارہ، برادری، ایک دوسرے پہ شفقت کرنا، محبت کرنا، پیار کرنا اسلام نے سکھایا ہمیں، اور خلق عظیم کے جو مالک ہیں انہوں نے بھی ہمیں اس بات کی تاکید کی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی تاکیدات ہیں اس اخوت کے سلسلے میں، بھائی چارے کے سلسلے میں، کہ ہر قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، سوء تفاہم ہے، اس سے اسلام نے ہمیشہ نجات دلائی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب سوء تفاہم نہیں رہے گا، سوء تفاہم کیا ہوتا ہے؟ دشمنی کی چنگاری کا نام ہے۔ دشمنی کی جو چنگاری ہے وہ سلگتی رہتی ہے، آتش پکڑ جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سوء تفاہم کو پہلے ہی مرحلے میں اس کو ختم کرنے کے بارے میں تاکید کی ہے اسلام نے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کی اہمیت اتنی ہے، کسی مکتب میں اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے جتنی مکتب اسلام میں۔ اسلام ہے کہ جس نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا ہے، ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور یہ فقط زبانی کلامی نہیں ہے، بلکہ اس کے جو آداب دیکھتے ہیں، سیرت دیکھتے ہیں، نقوش دیکھتے ہیں، خد و خال دیکھا کرتے ہیں، تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ کتنی تاکید۔ اور حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پہ ستم نہ کیا جائے، اس پہ ظلم نہ کیا جائے، ولا یخذلہ، اور نہ یہ ہے کہ اسے دھوکہ دیا جائے، اور نہ اس کی مدد سے انسان کو دریغ کرنا چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ اس کی ہر دم مدد ہونی چاہیے، اور اس پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ولا یسلمہ، اور اگر بہت ہی ناگوار قسم کے حالات پیش آ رہے ہوں تو مسلمان کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے اس بھائی کو اس مصیبت سے نجات دلائیں، ناگوار حالات میں اس کی مدد ہونی چاہیے، اسے نجات دلانی چاہیے۔ اور پھر فرماتے ہیں مثل الاخوین مثل الیدین تغسل احداہما الاخری، فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ، دونوں بھائیوں کی مثال اس طرح کہ جس طرح دونوں ہاتھ ہوتے ہیں، کہ جس طرح انسان ہاتھ دھوتا ہے تو ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی مدد کیا کرتا ہے، فرماتے اسی طرح ایک مومن ایک دوسرے کے مثال اس کی دو ہاتھوں جیسی ہے، کہ جب ایک ہاتھ کے ذریعے دوسرے ہاتھ کی انسان مدد کر کے غسل کرتا ہے، دھوتا ہے۔ تو یعنی اسی عنوان کے تحت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے عیوب کو دھوتا ہے، اس کے نقائص کو دور کرتا ہے۔ سب سے بہترین ہدیہ بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ہدیہ یہ ہے کہ کوئی شخص تمہارے عیبوں کا ہدیہ تمہیں پیش کرے، کہ تمہارے ہاں یہ نقائص ہیں، ان نقائص کو دور کیا جائے۔ وہ انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے، یاد رکھنا ہمیشہ، چونکہ انسان کو جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے، کرٹیسزم کے موقع پر وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے۔ جو پازیٹیو کرٹیسزم ہوا کرتا ہے، مثبت جس کو تنقید کہا جائے، یہ بہت ضروری ہے انسان کی ترقی اور انسان کی تعالی، انسان کی ایڈوانسمنٹ کے لیے، انسان کے کمال اور انسان کے تکامل کے لیے۔ وہ انسان کبھی تکامل حاصل نہیں کر سکتا ہے جس پہ تنقید یا جس کے عیبوں کو بتایا نہ جائے۔ یعنی سب سے بڑی دشمنی یہ ہے کہ اس کے عیبوں کو اسی طرح چھپاتا رہے اور اس کے بعد یکدم انسان رسوا ہو جائے۔ نہیں، اچھے دوست کیا ہوتے ہیں، اچھے بھائی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اس کے عیبوں کا ہدیہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کے عیوب بتایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ بہت ہی بڑے ہمارے دوست جو احباب ہیں، جو بڑے اس وقت مقررین بھی ہیں، بڑے ماشاءاللہ اچھی پوسٹوں پر ہیں، ان کے ہاں ایک گروپ ہوتا تھا کرٹیسزم والا، کرٹیسائز ان کو کرنے کے لیے۔ یعنی
تقریر اگر کرتے تھے، واہ واہ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کو نقائص بتانا، آپ کا اتار، آپ کا چڑھاؤ، آپ کی لے، آپ کا انداز، آپ کا یہ نقطہ، آپ کی یہ سنجش، آپ کی یہ بندش کس حد تک مؤثر رہی ہے۔ ایک انسان پورا لچھا جو ہے نا بناتا رہے، آخر میں سارے کا سارا جو ہے نا کو یعنی اسی طرح ڈھیلا کر دے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ جو کرٹیسزم والے لوگ ہوتے ہیں، ہر بڑے مقرر کے ساتھ کچھ افراد ہوا کرتے ہیں جو بتاتے نہیں ہیں، ہر محقق کے ساتھ کچھ نہ کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو اسے بتاتے نہیں ہیں، جو اسے بتاتے ہیں لیکن لوگوں کو وہ نہیں بتاتے ہیں یہ کس قسم کے۔ ہر بڑے استاد کے ساتھ جب تک اس کے شاگرد اس پہ کرٹیسزم نہیں کرتے ہیں، آپ نے شاید، چونکہ یہ جو اجتہاد کی کلاسیں ہیں، جب ہم لوگ اجتہاد کی کلاسوں میں تھے اور ایک مجتہد اپنے فتوے کو ثابت کرنے کے لیے ممکن ہے 2 دن تک اسے دلائل پیش کرنے پڑے، یعنی نیچے جب بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے اجتہادی کلاس ہے، اس میں نہیں، آپ کی انالیسز اس مسئلے میں ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس سلسلے میں صحیح تحقیق نہیں کیا ہے، اس کی جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ، ہر سوال کا وہ جواب دیتا ہے، کرٹیسزم کا جواب دے کر آخر میں جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتا ہے اپنا فتویٰ کہ میں نے جو قرآن و سنت سے انالیسز کیا ہے وہ صحیح کیا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ فرمایا کہ چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین ہدیہ ایک مومن کے لیے یہ ہے اس کے سامنے اس کے نقائص کو بتایا جائے، مثبت نقائص کو اس سے بتایا جائے، نہیں یہ کہ پبلکلی اس کو رسوا کیا جائے اور اسے ذلیل کر دیا جائے سب کے سامنے، نہیں، اس کے جو نقائص ہیں الگ سے یہ خامیاں ہیں، ان خامیوں کو، تاکہ وہ اچھے انداز عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، آنر اور ڈگنیٹی کے ساتھ اسے بتایا جائے، تاکہ وہ، اور جس کو بتایا جائے وہ بھی اس بات کو محسوس نہ کرے۔ ہمیشہ چاپلوسوں کا ٹولہ انسان کو خراب کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جتنے ہیں اقتدار والے، اگر یہ چاپلوسوں کے ٹولے سے ہٹ جائیں اور ان میں وہ افراد آ جائیں کہ جو ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ چونکہ ایک پوری کی پوری لابی آ جاتی ہے چاپلوسوں کی، خوشامدیوں کی، اور جس کی وجہ سے وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ صحیح مشورہ لیتے رہتے ہیں اس وقت تک ان کی کامیابی رہا کرتی ہے، اور جب چاپلوسوں کے اس حصار میں آ جاتے ہیں اور خوشامدیوں کی خوشامدی جب ان کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ ذلیل ہو جاتے ہیں اور رسوا ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ، اس لیے جو پازیٹیو کرٹیسزم ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، پازیٹیو کرٹیسزم کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ نہیں، تاکہ ایک دوسرے کو، انسان کو اپنے نقص نہیں پتہ چلتے ہیں، انسان کو اپنی شارٹ کمنگز پتہ نہیں چلا کرتی ہیں، اس لیے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے متعلق یہ فریضہ اور رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اس کی جو شارٹ کمنگز ہیں، اس کے نقائص ہیں، اس کے عیوب ہیں، اس کو علیحدگی کے ساتھ لوگوں میں نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں کے سامنے تو وہ ذلت محسوس کرے گا نا، ویسے بھی ذلیل کرنے کا مراد ہے، وہ لوگوں کے سامنے آپ میں یہ خرابی ہے، نہیں خرابی ہے تو الگ سے کو بتایا کہ یہ نہیں، یہ اس طرح، اس کو اگر اس طرح کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اچھے انداز کے ساتھ، پولائٹ انداز کے ساتھ، بہتر انداز کے ساتھ ان کو بتایا جائے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوا کرتا ہے، یہ بھی ایک فن ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو، یہ آرٹ ہے ایک قسم کا، یہ آرٹ ہے کہ دوسری کی اصلاح کے لیے کون سے الفاظ کو انتخاب کیا جائے۔ تو باہر کے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اسی طرح جس طرح دونوں ہاتھ، معصومین علیہ السلام۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہے، یعنی مومن کیا ہے؟ is brother، کل جسد الواحد، is a one flesh one body، جس طرح آپ کو کہتے ہیں، ایک ہی جسم ہے، یہ ایک ہی جسم ہے، کل جسد الواحد ان اشتکا شیئا منہ وجد علم ذلک فی سائر جسد، اس میں سے اگر بدن ایک جب ہے تو اس میں کسی عضو کو انسان تکلیف ہوتی ہے تو سارے کا سارا بدن اس درد سے یعنی فریاد کرنے لگتا ہے، شکایت کرنے لگتا ہے۔ وَأَرْوَاحُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ، ان دونوں کی روح ایک ہی روح سے مرتب ہے اور مرکب ہے۔ تو
اسلام نے اس حد تک تاکید کی ہے. اور پھر فرماتے ہیں چھٹے آگے فرماتے ہیں کہ المؤمن اخو المؤمن، کہ مومن کا کیا ہے؟ بھائی ہے. مومن کا بھائی ہے. عینہ و دلیلہ، اس کی آنکھیں ہیں جن کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. یعنی مومن دوسرے مومن کے لیے ایک آنکھ کیا کرتی ہے؟ راستہ دکھایا کرتی ہے، انسان کو ہدایت کیا کرتی ہے. انسان کو گڑھے سے گڑھا سامنے آ جائے نا، اس کو کہتے ہیں نہیں، راستہ جو ہے نا وہ کنارے سے ہو کر چلنا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہے کہ اسے رہنمائی کرتا ہے، اسے ہدایت کرتا ہے، اس کو گائیڈ کیا کرتا ہے. آنکھیں کے کیا کیا فنکشن ہے آپ نے دیکھا. جس طرح فرمایا کہ المؤمن مرآت المؤمن، یعنی مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے. آئینہ ہوا کرتا ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ کریٹیسائز ضرور کرتا ہے، لیکن کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے جتنا بڑا بھی آدمی ہو کریٹیسائز کرتا ہے، اور اس کو داغ ہے، بتاتا ہے کہ نہیں یہاں سے جو ہے نا تمہاری محاسن ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے بال ٹھیک نہیں ہیں، تمہاری شکل و صورت ابھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ اس طرح کرو، سر و صورت کو، اپنے بالوں کو کنگھی کرو. یہ ساری چیزیں یعنی خاموش طور پہ بتاتا ہے. اور یہ نہیں دیکھتا ہے کہ فلاں بڑا ہے چھوٹا ہے، جو بھی اس کے سامنے صحیح معنوں میں. البتہ آئینہ دھندلا نہیں ہونا چاہیے. صحیح صاف اور شفاف اگر آئینہ ہے تو وہ ڈرتا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ مومن کا آئینہ ہے، یعنی دوسرے مومن سے اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. آئینے کو جس طرح کوئی خوف نہیں، صحیح صورتحال اس کو واضح کیا کرتا ہے. اسی طرح مومن ایک دوسرے مومن کے لیے بھی ہے، اس کی شارٹ کمنگز کو بتاتا ہے، اس کی محاسن کو بتاتا ہے، اس کے سر و صورت کو اس کو بتایا جاتا ہے، اس کے نقص اور عیوب کو بتایا کرتا ہے، اس سے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ایک مومن کے لیے عین ہو، اس کی آنکھیں ہیں. ایک مومن دوسرے مومن کی آنکھ ہوا کرتا ہے، اس کی روشنی بنتا ہے، اس کے لیے نور بنتا ہے. اور فرمایا وَدَلِيلُهُ، اور اس کے لیے رہنمائی کیا کرتا ہے، دلیل بنا کرتا ہے، اس کے لیے حجت بنا کرتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اسے ہمیشہ اچھائی کی طرف لے کر جاتا ہے. مومن دوسرے مومن کو گڑھے میں نہیں پھینکتا ہے. اس وجہ سے دلیل اس کے لیے دلیل ہے، اس کے لیے رہنمائی ہے، اس کے لیے سہارا بنا کرتا ہے. ولا یخونہ، ایک مومن دوسرے مومن کی خیانت نہیں کرتا ہے. کانسپریسی ہو گئی ہے، اسے ڈیسیو کرنا ہے، اسے دھوکہ دینا ہے، اس کے متعلق سازش کرنا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کبھی خیانت کی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ولا یظلمہ ولا یغشہ، یہ مومن کے لیے فرائض بتائے ہیں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولا یظلمہ، اس پہ ظلم نہیں کرتا ہے، ستم نہیں کرتا ہے. مومن دوسرے مومن پہ، ایک مومن دوسرے مومن کی آنکھ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا سہارا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے رہنما ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے گائیڈ کی حیثیت رکھتا ہے. ایک مومن دوسرے مومن کو دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا اس پر. ولا یغشہ، یعنی اسے جو غش یعنی دھوکے کو کہتے ہیں، جس میں ملاوٹ ہوا کرتی ہے، یعنی جو جس حد تک چیزیں ہیں اسی حد تک اسے بتاتا ہے. بڑھا چڑھا کر یا مبالغہ اندازی، چھوٹی چیز کو بڑا، بڑی کو چھوٹا، جو قریب ہے اس کو دور، دور کو نزدیک، اس طرح کر کے نہیں. یہ بھی دھوکے میں آتا ہے، یہ بھی ملاوٹ میں اس کو آتا ہے. مومن ایک دوسرے مومن کے ساتھ اس طرح نہیں کرتا. ولا یغشہ ولا یعدہ عیدۃ فیخلفہ، اور جب اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، وعدہ، ہر وعدہ جو اس کے ساتھ اس نے پرومس کیا ہے، کووننٹ کیا ہے، عہد باندھا ہے، پیمان کیا ہے، اس پہ کیا کرتا ہے؟ فیخلف، نہیں، فرمایا کہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. جو وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی نہیں کرتا، جو وعدہ اس نے کر دیا. یہ کیا ہے؟ مومن کے ان فرائض میں سے.
اگر آپ مزید تفصیلات کے لیے، چونکہ اس کے لیے پھر ہم اگر اس ڈسکشن کو اسی طرح ہی کنٹینیو کریں تو شاید اس کے لیے پھر کئی سیشن ہمیں چاہیے کہ جو ایک مومن کے دوسرے مومن کے سلسلے میں جو فرائض ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں، اصول کافی میں مختلف عناوین کے تحت کہ جو حقوق ہیں ایک مومن کے دوسرے مومن کے رائٹس ہیں، اس پہ بتایا گیا ہے کہ مثلا ایک مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ ملاقات کرنے کا کتنا ثواب ہے، زور غیب بنتا زود حبان، ہاتھ دوسرے دو مومن بھائی کی زیارت کیا کرو، ایک مومن کو دیکھنے کا کتنا ثواب ہے، ایک مومن کے ساتھ مسافہ کرنے کا کتنا ثواب ہے، ایک مومن کی حاجت روائی کا کتنا ثواب ہے، یعنی ایک مومن کو خوش کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ یہ آپ روایات اگر دیکھیں تو ایک مومن کو گلے کے ساتھ ملانا، معانقہ جس کو آپ کہتے ہیں، اس کا کتنا ثواب ہے، اور اس کے دکھ درد میں شریک ہونے کا کتنا ثواب ہوتا ہے، اس کا احترام کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا کتنا ثواب ہے۔ یہ آپ مفصل جو ہے نا روایات ہر ایک کے سلسلے میں موجود ہیں، اور یہاں پہ ہم ایک روایت کا ضرور آج تذکرہ کریں گے کہ جس میں تقریباً جو ہے نا وہ جو ایٹریبیوٹس کو ایک قسم کا انکمپاس جس کو کہتے ہیں کہ جمع کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ کیا کیا فرائض ہیں اور اسے کس طرح نبھانا چاہیے۔ دیکھیں 30 حقوق بتائے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 30 حقوق ہیں۔ ایک مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آتے ہیں ان حقوق کی طرف۔